اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ المائدہ آیت نمبر 40۔ علم تعلم، کیا تو نہیں جانتا، ان اللہ لہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ملک السماوات بادشاہی آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، یعذب سزا دیتا ہے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ویغفر اور بخش دیتا ہے لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلا شبہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، یا ایہا الرسول، اے رسول، لا یحزنک، نہ غمگین کرے آپ کو، الذین وہ، یسارعون جو تیز رفتار ہیں، فی الکفر کفر میں۔ اے رسول، آپ کو وہ لوگ غمگین نہ کریں جو کفر میں تیزی سے سرگرم ہیں۔ پہلے اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی اور اسلام کی حقانیت یعنی اسلام کے سچا ہونے پر روشن دلائل فراہم کیے، پروف دیے، مگر وہ کفر میں ہی سرگرم رہے، اور بعض نے منافقت کا راستہ اختیار کیا یعنی بظاہر ایمان کا اعلان کر دیا لیکن دل سے کافر ہی رہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا کلام سناتے، مگر وہ اپنے خود غرض علماء کی جھوٹی باتیں سننے میں دلچسپی لیتے، اور وہ دشمنان اسلام جو تکبر کی وجہ سے آپ کے پاس حاضر نہیں ہوتے، یہ ان کا پروپیگنڈا سننے میں سرگرم رہتے اور ان کے لیے جاسوسی بھی کرتے۔ نیز وہ اپنی مقدس کتاب تورات کے الفاظ و معنی میں تعریف یعنی تبدیلی بھی کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلوص بڑی دعوت و تبلیغ کے جواب میں یہود کی ہٹ درمی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دکھی اور غمزدہ ہونا ایک فطری امر تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے منفی رویے سے غمگین نہ ہوں۔ دراصل مسلسل ہٹ درمی نے ان کے دلوں میں فتنہ و فساد پیدا کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے دلوں کو ناپاک ہی چھوڑ دیا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر جڑ پکڑ چکا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں غمگین نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب اگر یہ اسلام نہیں لاتے تو آپ سے ان کے بارے میں باز پرس نہیں ہوگی، یعنی آپ سے ان کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کفر کی سزا دے گا اور وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب سے ہمکنار ہوں گے۔ من الذین، ان لوگوں سے، قالوا جنہوں نے کہا، آمنا ہم ایمان لائے، بافواہہم اپنے منہوں سے، حالانکہ لا تؤمن نہیں ایمان لائے تھے، قلوبہم ان کے دل، ومن الذین اور ان لوگوں سے، ہادوا جو یہودی ہیں، سماعون جاسوسی کرنے والے، للکاذب جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون جاسوس، لقوم آخرین دوسری قوم کے لیے، لم یاتک جو نہیں آئی آپ کے پاس، یعرفون بدل دیتے ہیں، الکلمہ باتوں کو، من بعد مواضعہ ان کے صحیح مواقعوں سے، یقولون کہتے ہیں، ان اگر اوتیتم اگر تمہیں دے دیا جائے، ھذا یہ، فخذوہ تو مان لو اسے، وان لم تؤتوہ اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ، فاحذروا تو بچو، ومن اور جس کو یرید اللہ ارادہ فرما لے اللہ تعالی، فتنتہ فتنے میں ڈالنے کا، فلن تملکا تو نہیں طاقت رکھتا تو، لہ اس کے لیے، من اللہ سے، شیئا کسی چیز کی، اولئک الذین یہی وہ ہیں، لم یرید اللہ نہیں ارادہ فرماتا اللہ تعالیٰ، ان یطہر کہ وہ پاک کر دے، قلوبہم ان کے دلوں کو، لہم ان کے لیے، فی الدنیا دنیا میں، خزی ذلت ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرۃ آخرت میں، عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے، اور بعض یہودی ایسے ہیں جو جھوٹی باتیں بہت زیادہ سنتے ہیں اور ان لوگوں کی باتیں بھی بہت زیادہ سنتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے، اللہ کی باتوں کو اپنی اصل جگہوں سے بدل دیتے ہیں، یعنی کتاب میں تبدیلیاں کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے مان لو اور اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اس سے بچو۔ پہلے یہاں تک تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث اور تفسیر کی معتبر کتابوں میں یہاں ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے جس کا مختصر مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ خیبر کے ایک شادی شدہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا، دونوں اعلیٰ خاندان کے افراد تھے، اس لیے علماء یہود نے ان کو رجم کرنا مناسب نہ سمجھا۔ انہوں نے ان دونوں کو ایک وفد کے ہمراہ
یعنی ایک گروپ کے ساتھ مدینہ منورہ بھیجا تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرے، اور ساتھ یہ ہدایت بھی کی کہ اگر دڑے لگانے اور منہ کالا کرنے کا حکم دیں تو مان لینا، اور اگر رجم کا حکم کریں تو انکار کر دینا، اور اگر رجم کا حکم دیا تو اسے ماننے سے انکار کر دینا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نوجوان یہودی عالم ابن سوریہ کو جانتے ہو؟ کہنے لگے، جی ہاں، اس وقت روح زمین پر وہ سب سے بڑا یہودی عالم ہے، ہم اس کا فیصلہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو شق کیا اور تمہیں نجات دی، کیا تورات میں شادی شدہ زانی کے لیے رجم کا حکم ہے یا نہیں؟ وہ انکار نہ کر سکا اور صاف کہہ دیا، بلا شبہ ایسا ہی ہے۔ یہود اس پر کود پڑے اور تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن اس نے کہا کہ میں اگر اس نبی پر برحق کے سامنے جھوٹ بولتا تو مجھے عذاب الہی کے نازل ہونے کا اندیشہ تھا، شک تھا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم تورات کے حکم کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ ابن سوریہ نے کہا، دراصل بات یہ ہے کہ ہمارے ایک بڑے امیر شہزادے نے زنا کیا، جس کی رعایت کرتے ہوئے ہم نے اسے سنگار نہ کیا۔ پھر جب یہی جرم ایک غریب آدمی سے سرزد ہوا اور اسے رجم کرنے کا فیصلہ ہوا تو اس غریب کے رشتہ داروں نے احتجاج کیا کہ اگر شرعی سزا اس کو دینی ہے تو اس سے پہلے شہزادے کو بھی دو۔ جب اس اختلاف نے تول پکڑا تو ہم نے مجبوراً تورات کا حکم چھوڑ کر سب کے لیے دڑے اور منہ کالے کرنے کی سزا پر اتفاق کر لیا۔ یہ سن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، ان لوگوں نے تیرے حکم کو مردہ کر دیا تھا، مگر وہ پہلا شخص ہوں جس نے تیرے اس حکم کو پھر سے زندہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے انہیں رجم کر دیا گیا۔ آج بھی بائبل میں یہ الفاظ موجود ہیں، زانی مرد اور عورت دونوں کو شہر کے دروازے سے باہر پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ یہ رجم ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں اسی آیت کا جو ریمیننگ پارٹ ہے، اور جس کو اللہ تعالیٰ فتنہ میں ڈالنا چاہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو فتنہ، فساد اور کفر اور ناپاکی میں رکھنے کا ارادہ فرما لیا ہے تو پھر وہ کیسے ہدایت پا سکتے ہیں اور ان کو عذاب کیوں دیا جائے؟ دراصل یہود نے اپنی ہٹ درمی اور نافرمانی کے باعث اپنے آپ کو اس سزا کا مستحق ثابت کر دیا جس کا اعلان اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس کی مثال اس مریض کی طرح ہے جو اپنے ڈاکٹر کی تشخیص کو تسلیم نہیں کرتا بلکہ عام لوگوں کے اندازوں پر ایمان رکھتا ہے، اور ڈاکٹر کی تجویز کردہ دوا کو یا تو سرے سے استعمال ہی نہیں کرتا یا اپنی پسند کے مطابق اس کے اجزائے ترکیبی میں تبدیلی کر دیتا ہے، اور ڈاکٹر کی ہدایات کو مسلسل خلاف ورزی سے اس کی بیماری آخری مرحلے پر پہنچ جاتی ہے۔ اب اگر ڈاکٹر اس مریض کے علاج سے دستبردار ہو کر اعلان کر دے کہ اب اس مریض کو موت سے کوئی نہیں بچا سکتا تو اس پر ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں ہے بلکہ مریض خود اپنے آپ خودکشی کا ذمہ دار ہے۔ اسی طرح یہود بھی اپنے ہٹ درمی کے باعث حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لائے اور مفاد پرست یہودی علماء کے ساتھ ہی منسلک رہے، اور تورات کے احکام پر بھی یا تو سرے سے عمل ہی نہ کرتے یا پھر اپنی مرضی سے تبدیلی کر لیتے۔ خدائی احکام کی مسلسل نافرمانی سے ان کے غور و فکر کی صلاحیتیں اس قدر ناکارہ ہو چکی ہیں کہ اب ان کے دلوں سے فساد و کفر کا نکلنا ممکن ہی نہیں رہا۔ اسی حقیقت کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ جو کہ یہودی کی ہٹ درمی کا لازمی نتیجہ ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7 کا حاشیہ نمبر 10 بھی ملاحظہ کریں۔ یہ آپ نے پیچھے بھی پڑھا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری قسمت میں یہی لکھا ہوا تھا تو ایسا ہوا ہے تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر ان کو سزا اگر قسمت میں پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہے تو پھر بندہ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اس کو کیوں ملتی ہے؟ تو یہ پیچھے بھی آپ نے دیکھا تھا کہ قسمت میں لکھا ہوا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم سے پہلے ہی جانتا تھا کہ یہ بندہ یہ کام کرے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسمت لکھ دی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور کیا ہے وہ کام کرنے کے لیے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں۔
نیکسٹ آیت، سمعون للکاذبہ اقلون للسخط، یہ بہت زیادہ جھوٹی باتیں سننے والے بڑے حرام خور ہیں۔ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں کہ اس آیت میں علماء یہود کی ایک خاص حرام خوری یعنی رشوت کا تذکرہ ہے، کیونکہ وہ امیر لوگوں سے رشوت لے کر ان کی حق میں ناحق فیصلے کرتے تھے، حالانکہ ان کی شریعت میں رشوت کو ممنوع قرار دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا رشوت لینے سے، جیسا کہ بائبل میں آج بھی موجود ہے کہ امیر آدمی کی طرفداری کرتے ہوئے انصاف میں لچک پیدا نہ کرو اور کبھی بھی رشوت قبول نہ کرو، کیونکہ رشوت اہل عقل و دانش کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور ان کے فیصلوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ اسلام میں بھی رشوت حرام ہے، کیونکہ رشوت لینے والے، رشوت دینے والے اور ان دونوں کے درمیان رشوت کے معاملات طے کرنے والے تینوں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ نیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کا گوشت رشوت کے مال سے پروان چڑھا ہو وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جہنم کی آگ کا زیادہ مستحق ہے۔ کسی کا حق ضائع کرنے یا غصب کرنے کے لیے کسی جھوٹے گواہ یا حاکم کا جو مال دیا جاتا ہے اسے رشوت کہتے ہیں۔ اس صورت میں رشوت لینے والا، رشوت دینے والا اور درمیان میں سودا طے کرنے والا سب مجرم ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے حق کے اصول یعنی اپنے خون یا مال کی حفاظت کے لیے مجبوراً رشوت دیتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن اس صورت میں بھی رشوت لینے والا ضرور گنہگار ہوگا، کیونکہ وہ اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔